الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکریٰ وما ھم بسکریٰ ولکن عذاب اللہ شدید ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولیہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقات لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض حامدۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج ذلک بان اللہ ھو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ولا نذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق ذلک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اے لوگو، ڈرو اپنے پروردگار سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس روز تم اس کو دیکھو گے تو غافل ہو جاؤ گے۔ ہر دودھ پلانے والی اس سے جس کو وہ دودھ پلاتی ہوگی، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے کہ وہ نشہ میں مست ہوں، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی، جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، اور راہ دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ اے لوگو، اگر تمہیں کوئی شک ہو جی اٹھنے میں تو ذرا اسی امر پر غور کرو کہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تھا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نامکمل، تاکہ ہم ظاہر کریں تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں جیسے ہم چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی شباب کو، اور تم میں سے کچھ فوت ہو جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر خوش نما جوڑے کو، کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، اور بلا شبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ اور انسانوں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں،
بغیر علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے حق سے گردن مروڑتے ہیں تاکہ بہکائیں دیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جلا دینے والا عذاب۔ یہ سزا ہے اس کی جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کر کے اپنے رسولوں کو بھیجا مخلوق کی ہدایت کے لیے، اور ان کو کتابیں بھی دیں۔ یہ رسول بڑی عظمت اور طاقت والے تھے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس لیے ساری کائنات ان کے اشاروں پر موقوف ہے۔ یہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، جو ان کے سامنے بغاوت کرے وہ غرق ہو جاتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ سرخرو و سرفراز ہوتا ہے، جس طرح نوح کی قوم، ابراہیم کی قوم اور دوسرے انبیاء کی قومیں یہ نور علی نور ہوتے ہیں، ان کی سمجھ اور عقل بے مثال ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے فیصلے، ان کی قربانیاں اور اخلاص کا ذکر ہوا، حضرت اسماعیل کی قربانی، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی حفاظت اور دعا، حضرت ذوالکفل کا صبر، حضرت زکریہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی دعا کی قبولیت، حضرت سلمان کی چرند ہوا پر اور جنات پر حکمرانی، عیسیٰ کی شفا اور علم غیب کا ذکر۔ غرض یہ بتایا گیا کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو شیطان کی ترغیب سے بچا کر راہ حق پر چلایا، اور جنہوں نے ہدایت پر عمل نہ کیا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ آج کے فرمان میں بھی یہ ہدایت دی گئی کہ یہ سب کچھ بس اس دنیاوی عمل پر ہی ختم نہیں، بلکہ حساب کا دن مقرر ہے جس میں سب کا حساب ہوگا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور مہربانیوں کا حساب دینا پڑے گا، اپنے مال کا حساب دینا پڑے گا، جو کہ سب لکھے ہوئے محفوظ ہیں۔ یہ دن بہت سخت ہوگا جب زبردست زلزلہ آئے گا، سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس دن کی ہیبت سے ماں بچوں کو بھول جائے گی، حمل گر جائیں گے، لوگ کانوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور آنکھیں اس طرح پھٹی ہوں گی جس طرح کہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہیں، مگر یہ حالت خوف کی وجہ سے ہوگی۔ اور جن کا مال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نہ مانے ان کو جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جو بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مال درست کر لو، اور تم کو قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہیں آتا تو کائنات کا مشاہدہ کر کے دیکھو۔ جس نے آسمان، زمین، سورج، چاند، سارے پہاڑ، دریا پیدا فرمائے، جس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ماں کے پیٹ میں کتنے مراحل سے گزارا، پھر روح پڑنے پر اس کی عمر اور اس کی قسمت لکھ دی گئی، اور اسے پیدا کیا گیا، پیدا ہوتے ہی اس کی خوراک ماں کی چھاتی میں آ گئی، اسے خوراک حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ زمین خشک دیکھو، چٹیل میدان پر جب بارش برسائی جاتی ہے اور ہر ایک سبزہ اگتا ہے، پھول، پھل، اناج اگتے ہیں، یہ ساری تخلیق جو کرتا ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اور سخت عذاب سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، اس نے تو سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی تم کو بتایا، تمہاری ہدایت کے لیے رسول اور کتابیں بھی بھیجی، مگر تم نے نہ مان کر خود اپنے پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ سامعین اکرام، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری ہدایت سننے کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انسان کیوں نہیں ہدایت حاصل کرتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان جو اس کا دشمن ہے، اس نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے ظلمت میں ڈبو دیا۔ اس دشمن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ضروری ہے۔ جیسے سینے کی ظلمت دور ہو کر سینہ نور سے منور ہو جاتا ہے، دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل کیونکہ یاد الہی سے سینے صاف ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.